السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقہ تفسیر میں ہمارے سامنے سورہ الانفال کی 41 نمبر سے 44 نمبر تک کی آیتیں ہیں. آئیے ہم ان کا مختصر معنی، مفہوم، خلاصہ، ترجمہ و تفسیر جانتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے، اور رسول کا، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں اور مسکینوں کا، اور مسافروں کا. اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا، جس دن 2 فوجیں بھڑ گئی تھیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو. میرے بھائیوں، غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں پر لڑائی میں فتح و غلبہ حاصل ہونے کے بعد حاصل ہو. پہلی امتوں میں اس کے لیے یہ طریقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں سے حاصل کردہ سارا مال ایک جگہ ڈھیر کر دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر بھسم کر ڈالتی. لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا، اور جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیہ و خراج سے وصول ہو اسے فے کہا جاتا ہے. مال فے اسے کہا جاتا ہے. کبھی غنیمت کو فے سے بھی تعبیر کر لیا جاتا ہے. اور من شیئن جو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، تو اس سے مراد ہے جو کچھ بھی ہو، یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ، قیمتی ہو یا معمولی، سب کو جمع کر کے اس کی تقسیم حسب ضابطہ کی جائے گی. کسی سپاہی کو اس میں سے کوئی چیز تقسیم سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. کہ جو بھی تمہیں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے، اور رسول کا، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں اور مسکینوں کا، اور مسافروں کا. میرے بھائیو، اللہ کا لفظ تو بطور تبرک ہے، نیز اس لیے ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو لفظ ہے یہاں پہ، جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ تو اللہ کا ہے. تو یہ بطور تبرک اور اس لیے ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہی ہے، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. مراد اللہ اور اس کے رسول کے حصے سے ایک ہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ایک ہی ہے. یہاں پہ اللہ رب العالمین کا ذکر جو ہے وہ تبرک کے لیے ہے، اور اس لیے ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کا حکم بھی چلتا ہے. یعنی سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا. ان میں بھی پیادہ کو 1 حصہ اور سوار کو 3 گنا حصہ ملے گا. اور 5واں حصہ جو ہوگا، جسے عربی میں خمس کہا جاتا ہے، اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے. 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے مفاد عامہ کے خاطر خرچ کیا جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے مفاد عامہ میں خرچ کیا جائے گا, امت کے عام مصلحت کے لیے خرچ کیا جائے گا. جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حصہ مسلمانوں پر ہی خرچ فرماتے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ والخمس مردود علیکم, جیسا کہ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 3858, جس کو علامہ البانی نے صحیح النسائی میں اسی نمبر پر صحیح قرار دیا, اور مسند احمد بھی روایت جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 319 میں ہے کہ میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مسالے پر ہی خرچ ہوتا ہے. دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا, پھر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا, اور کہا جاتا ہے کہ یہ خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا, یہ خمس جو ہے حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا, جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ, جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے پر نازل کیا تھا, اس نزول سے مراد فرشتوں کا اور آیات الہی معجزات وغیرہ کا نزول ہے جو بدر میں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا تھا جو دن حق و باطل کی جدائی کا دن تھا. حق و باطل کی جدائی کا دن کون تھا؟ بدر کی جنگ یہاں پر مراد ہے جو 2 ہجری 17 رمضان مبارک کو ہوئی. اس دن کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک باطل ہے. جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, جو ہم نے اللہ رب العالمین, جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا تھا. کیا اتارا تھا اللہ رب العالمین نے اس دن؟ یعنی بدر کے جنگ میں فرشتوں کا جو نزول ہوا تھا, آیات الہی معجزات وغیرہ کا جو نزول ہوا تھا, وہی یہاں پر مراد ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے جو حق و باطل کی جدائی کا دن تھا. تو اس دن سے کون سا مراد ہے ہم نے اس کو بھی جان لیا. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا جس دن 2 فوجیں بھڑ گئی تھیں, یعنی مسلمانوں اور کافروں کے 2 فوجیں بدر کے میدان میں بھڑ گئی تھیں, وہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کو اور اپنے فرشتوں کو اور معجزات کو اتارا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم. یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے. دنیا دنون سے ہے وہ مانا قریب, مراد ہے وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا. قصوہ کہتے ہیں دور کو. کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے نسبتاً دور تھا. اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ, اور قافلہ تم سے نیچے تھا. اس سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا, اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اس قافلے سے مراد جس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اور قافلہ تم سے نیچے تھا, اس سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا, اور جسے حاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے. یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا, یعنی تہ والے علاقے میں تھا, نیچے والے علاقے میں تھا, جبکہ بدر کا مقام جہاں جنگ ہوئی وہ بلندی پر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو
کہ جب تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے۔ یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو تم ممکن بلکہ یقین تھا کہ کوئی فریق تم میں سے لڑائی کے بغیر ہی پسپائی اختیار کر لیتا، لیکن چونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ نے لکھ رکھا تھا اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر پیشگی وعدے اور وعید کے صف آرا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے۔ یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو ممکن بلکہ یقین تھا کہ کوئی فریق لڑائی کے بغیر ہی پسپائی اختیار کر لیتا، لیکن چونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا اس لیے ایسے اسباب پیدا اللہ رب العالمین نے کر دیے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر پیشگی وعدہ و وعید کے صف آرا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی یقین جان کر ہلاک ہو اور جو زندہ ہے وہ بھی دلیل پر حق پہچان کر زندہ رہے۔ یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیری مشیت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق ہے کیونکہ اس کی حقانیت کا مشاہدہ وہ بدر میں کر چکا ہے، اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو تو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکین کا راستہ گمراہی اور باطل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالی بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی تھی، اس لیے بشارت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی، اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں پست ہمتی پیدا ہونے اور باہمی اختلاف کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ نے ان دونوں باتوں سے بچا لیا۔ اسی طرح اشارہ کرتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے تاکہ وہ کافر بھی تم سے خوف کھا کر پیچھے نہ ہٹے۔ پہلا واقعہ خواب کا تھا اور یہ دکھلانا عین قتال کے وقت تھا جیسا کہ الفاظ قرآنی سے واضح ہے، تاہم یہ معاملہ ابتدا میں تھا، لیکن جب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے دو گنا نظر آتے تھے، جیسا کہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 13 سے معلوم ہوتا ہے، جس کو کہ ہم نے جان لیا ہے۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ کثرت دیکھ کر ان کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے، جس سے ان کے اندر بزدلی
اور پست ہمتی پیدا ہو۔ اس کے برعکس پہلے کم دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ لڑنے سے گریز نہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا۔ اس سب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا وہ پورا ہو جائے، اس لیے اس نے اس کے اسباب پیدا فرما دیے۔ اسی جانب شاہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس حلقے میں ہم نے الحمدللہ سورہ الانفال کی 41 سے 44 نمبر تک کی آیتوں کا مختصر مفہوم، معنی اور پس منظر جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو بار بار پڑھنے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو عمل میں لانے اور انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر۔